لڑکی مسکرائی اور بولی، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید آپ کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، تم نے بالکل درست پہچانا ہے، تم میں وہ طاقت ہے جو دوسری دنیا سے آئے لوگوں کو پہچان سکتی ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہاں اپنے بیٹے سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ لڑکی کے ہوش اڑ گئے۔ بوڑھا شخص بولا، میں جنات کا بادشاہ ہوں، اپنی بستی کا سردار ہوں۔ جب میں اپنی بستی کے لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو تم تو انسانوں کی بستی سے ہو اور تم میرے بیٹے کی پسند ہو۔ مجھے معلوم ہے اس نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر اس نے یہ سب انجانے میں کیا ہے۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا ہے اور اب میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بیٹی، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو مجھے اسے اپنی بستی سے نکالنا پڑے گا۔ ہماری بستی میں وہی رہ سکتا ہے جو لوگوں کو محبت دے، نہ کہ انہیں ڈرائے دھمکائے۔ جو ایسا کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بیٹی بتاؤ، کیا تم میرے بیٹے کو معاف کرو گی؟ سمجھو جیسے تمہارا باپ تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ بوڑھے کے الفاظ نے فاطمہ کی نظروں میں آنسو بھر دیے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا، اگر تم نکاح پر راضی ہو جاؤ تو ہماری بستی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی بستی میں ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پر ایک لعنت ہے اور صرف ایک انسان ہی ہمیں اس لعنت سے نجات دلا سکتا ہے۔ بیٹی، اگر کسی انسان کا نکاح کسی جن سے ہو جائے تو ہماری بستی آزاد ہو سکتی ہے۔ کیا تم میرے بیٹے سے نکاح کرو گی؟ کیا تم ہمیں اس لعنت سے نجات دلواؤ گی؟ لڑکی سن کر حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ بوڑھے نے نرمی سے کہا، اللہ نے تمہیں وہ طاقت دی ہے جس سے تم اس ذمہ داری کو نبھا سکتی ہو۔ کیا تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم کسی کی مدد کر سکو؟ یہ تمہارے لیے بھی بھلا ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم ہماری مدد ضرور کرو گی۔ بتاؤ بیٹی، کیا تم تیار ہو؟ بوڑھے کی باتوں نے فاطمہ کے دل پر اثر کیا۔ وہ حیران تھی کہ کیوں اس پر ترس کھا رہی تھی اور بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکل گیا، جی میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ لگا جیسے کسی نے اس سے یہ بات کہنے پر مجبور کیا ہو۔ اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور جب آنکھیں کھلی تو وہ بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ خوبصورت باغ بھی غائب تھا۔ وہ جگہ اب ویران لگ رہی تھی۔ تب ایک عورت قریب آئی اور بولی، بیٹی تم کون ہو؟ تم یہاں کچرے کے ڈھیر پر کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچرے کا ڈھیر؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تو ابھی تو یہ ایک خوبصورت باغ تھا، مگر جب دوبارہ ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ جگہ واقعی کچرے کا ڈھیر تھا۔ اب اسے وہ بدبو بھی محسوس ہونے لگی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ ڈر گئی اور جلدی سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی رہی۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچی اور سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ اس کی ماں پیچھے پیچھے آئی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو کر بولی، فاطمہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ تم تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جیسے ہی آئی ہو واش روم میں بند ہو گئی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ واش روم میں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی واش روم میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ بلند آواز میں بولی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ماں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ ماں گھبرا گئی۔ فاطمہ باہر آؤ، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ فاطمہ باہر آئی، ماں کو ساری باتیں بتا دی۔ ماں کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ نے کہا، ماں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی پیر بابا کے پاس جانا چاہیے۔ ماں بولی، چلو داتا دربار چلتے ہیں، وہاں کسی ملنگ سے پوچھیں گے۔ مگر فاطمہ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں ماں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر اب وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ماں نے کہا، بیٹی وہ سب اللہ والے تھے، عبادت گزار اور نیک لوگ۔ فاطمہ نے کہا، میں صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں، اگر اس نے مجھے مدد دینی ہے تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ ماں نے گہری سانس لی، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ بولی، ماں کسی مولوی کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں کوئی وظیفہ یا قرآن آیت بتائے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ ماں مان گئی، ٹھیک ہے، قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اگلی صبح فاطمہ اور اس کی ماں قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئی۔ انہیں امید تھی کہ ان کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا، مگر کیا ان کا مسئلہ کبھی حل ہو پائے گا؟ جب فاطمہ نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، جمعرات میرے پاس آنا، پھر دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ نے گھر آ کر ماں کو بتایا کہ وہ کچھ دن کام پر نہیں جائے گی۔ ماں نے کہا، کوئی بات نہیں، شاید تم تھک گئی ہو، کچھ دن آرام کر لو۔